مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹریننگ کے نام صورت التکویر کا پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں اور اب پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش ہے۔ تو اس دوسرے نفرے کے اندر جو ہے کیا ہوگا اللہ پاک آگے بتا رہے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس نفسن کی جمع ہے، نفسن کہتے ہیں ایک انسان اور نفوس بہت سارے انسان، تو اس کا میں ترجمہ کر رہی ہوں، اور جب انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، کیا مطلب ہے کہ جب جوڑے تو دیکھیں کب ہوں گے جب حشر کا میدان لگ جائے گا، مطلب یہ کہ اب دوسرا سور پھونکا جا رہا ہے، دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب قبروں سے اللہ پاک انسانوں کو زندہ کر کے نکالیں گے اور میدان حشر کے اندر جمع کریں گے، تو میدان حشر کے اندر جب اللہ پاک انسانوں کو جمع کریں گے تو یہ جماعتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گی۔ میں نے اسی نے بتایا تھا، ہم نے تشریح کے اندر پڑھا تھا کہ ایمان والے سارے ایک طرف ہو جائیں گے اور بے ایمان کافر جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے۔ پھر کافر اور مومن میں بھی کیا ہوتا ہے، عادات کا اور اعمال کا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کفار میں بھی مختلف قسم کے گروہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں بھی یہ گروہ عقیدے اور عمل کی وجہ سے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کفار ہیں، ان کفار کے اندر اچھے اخلاق والے بھی ہیں، بد اخلاق والے بھی ہیں، اور جو ہے دنیا کے اندر غریبوں کے خیر خواہ بھی تھے اور جو ہے غریبوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے، تو ان کی بھی تقسیم ہو جائے گی کفار کے اندر سے۔ اب آتے ہیں ایمان والوں کی طرف، تو ایمان والے جو ہیں ان میں بھی الگ الگ قسم کے عادات کے لوگ ہیں، عبادات کے لوگ ہیں، نمازیوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور بے نمازیوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، روزے داروں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، بے روزے داروں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، خوش اخلاق لوگوں کو ایک طرف کیا جائے گا، بد اخلاق لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، اعمال حسنہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، یعنی نیک اعمال ہوں تو نیک اعمال والوں کو ایک طرف، ایک جیسے نیک عمل کرنے والوں کو ایک طرف، اور ایک جیسے برے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ مثلاً اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء ایک جگہ اور عبادت گزار ایک جگہ، جہاد کرنے والے ایک جگہ جمع ہوں گے اور جہاد میں غازی بننے والے لوگ ایک جگہ ہوں گے، صدقہ و خیرات میں خصوصیت رکھنے والے یعنی خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنے والے یا کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ایک جگہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان میں چور ڈاکو سب ایک جگہ ہوں گے، اور گناہوں کے کام، زنا فحاشی کے کام کرنے والے ایک جگہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ خاص گناہ کرتے ہوں گے ان سب کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، ان سب کی الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، حشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، مگر یہ قومیت جو ہے نسب کے اعتبار سے یا وطن کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ قومیت جو ہے وہ عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ہوگی۔ مطلب کہ جن کا عقیدہ ایک جیسا ہوگا ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، جو اپنے عقیدے میں اچھے ہوں گے ایک جگہ، جن کے عقیدے میں بدعت ہوگی وہ ایک جگہ، عمل کے اعتبار سے بھی وہ سارے لوگ جو ہوں گے ایک جگہ ہوں گے۔ اور آگے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے ایک جگہ اور بد عمل کرنے والے جو ہے وہ دوسری جگہ ہوں گے، اور اس پر قرآن کی یہ آیت بھی گواہ ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یعنی حشر کے میدان میں لوگوں کے بڑے گروہ تین ہوں گے، تین بڑے گروہ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ ایک گروہ کون سا ہوگا، سابقین اولین کا ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا، اور تیسرا گروہ جو اچھا اب سابقین اولین جو ہیں یہ بھی نیک لوگوں کی جماعت ہے، یہ بھی نجات پانے والے۔
اصحاب الیمین جو ہیں سیدھے ہاتھ والے، یہ بھی جنتی لوگ ہوں گے۔ اور تیسرا جو گروہ ہوگا وہ ہوگا اصحاب الشمال یعنی الٹے ہاتھ والے، اور یہ کفار پر اور فجار یعنی گناہ گار لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کی مزید تشریح سورہ واقعہ کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ جو فرما رہے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ اور جب نفسوں کو یا انسانوں کو جوڑے جوڑے کر دیا جائے گا، تو پتہ چل گیا کہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے جوڑے ہوں گے، پھر کفر کے اندر عبادات اور اخلاق کے اعتبار سے جوڑے ہوں گے، اور ایمان والوں کے اندر عقائد کے اعتبار سے جوڑے ہوں گے، اور عمل کے اعتبار سے الگ الگ گروہ اور جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اور جب کسے زندہ گاڑی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ کون سی زندہ گاڑی گئی لڑکی کے؟ عربوں کے اندر جو ہے ایک یہ جاہلیت کی رسم تھی اور رواج تھا کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا جو ہے وہ شرمندگی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور جب وہ پیدا ہوتی تھی اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آگے جا کے جب ہم قرآن کریم تفسیر پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ اور آئے گا کہ آتا ہے وہاں پر کہ جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی غم اور نفرت کی وجہ سے۔ دوبارہ اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے اس مقام پر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اس زندہ گاڑی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ اب سوال کیا جائے گا؟ پہلے تو یہ بتایا کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس عادت کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد عورت کو جو عزت عطا کی اور جو اس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب اسے نہیں کر سکا۔ تو ایک تو اسلام نے آنے کے بعد عورت کو زندہ درگور کرنے کی جو رسم تھی وہ مٹائی جاہلیت کی۔ تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم نے اپنی زندگی کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور درگور کرنے کے بعد نہ تو تم نے ایمان قبول کیا اور نہ ہی اپنے فعل سے کیا کی توبہ کی، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن کہ اس لڑکی کو میں کھڑا کروں گا، اور کھڑا کرنے کے بعد جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ اب یہ قرآن کریم کے ان ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گاڑی گئی لڑکی سے ہی پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اب جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کرنے کا اللہ کا اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہوگا اس سے، تاکہ یہ جو بچی ہے، کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی ظاہر سی بات ہے اس کو کیا کر دیتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے، تو اس بچی سے پوچھا جائے گا تاکہ یہ بچی اپنی بے گناہی کی پوری فریاد اللہ کی بارگاہ میں کیا کر سکے؟ پیش کر سکے، اور جب وہ خود اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گی اور اللہ کو بتائے گی تو اس کے قاتلوں سے عبرتناک انجام لیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، یعنی دو صورتیں ہو گئی، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک اس لڑکی سے سوال کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں اس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے، کہ وہ لڑکی تو چھوٹی تھی جب دفن کیا گیا، لیکن جو قاتل تھے وہ تو بڑے تھے، سمجھدار تھے، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اس کا جرم کیا تھا، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کا تو نامہ اعمال بھی بند ہوتا ہے، اور ان سے تو کوئی بچپن کی حالت میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس غلطی کو تو اللہ پاک بھی گناہ میں شامل نہیں کرتے۔ تو یہ جو بچی تھی جس کو تم نے بچپن کی حالت میں دفن کر دیا تھا، تو اس کا جرم کیا تھا تمہارے نزدیک؟ تو یہاں پر جو ہے اس کو پوچھا جائے گا۔ اسی کے اندر جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ 4 ماہ کے بعد جو اسقاط حمل کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ جان کر اگر ابارشن کروایا جائے یا کوئی بھی ایسی شکل اختیار کی جائے، تو یہ بھی اسی حکم کے اندر ہے، یعنی بچوں کو زندہ دفن کر دینے کے حکم کے اندر ہے، اور یہ بھی ایک جان کا قتل کرنا ہے 4 ماہ کے بعد۔ 4 ماہ سے پہلے اگر ایسا کوئی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی بھی ایسی صورت پیش آتی ہے تو وہ قتل کے حکم میں نہیں ہوگا، لیکن 4 مہینے کے بعد کسی بھی حمل کو ضائع کرنا جو ہے وہ
جو ہے قتل انسانی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کسی حاملہ عورت کے پیٹ کے اوپر ایسی ضرب لگائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ متاثر ہو، تو اس کے بھی ایک حکم ہے جو شریعت نے جو ہے اجماع امت کے ساتھ اس کی دیت رکھی ہے کہ وہ زندہ آدمی کے حساب سے جو ہے اس بچے کی دیت دینی پڑے گی۔ بہرحال ہمارے ہاں جو آج کل ایک صورت عطا جو ہوتی ہے وہ اسقاط حمل والی تو ہوتی ہے، جو دوسری صورتیں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اسقاط حمل والی جو صورت ہے اس کے اوپر جو ہے کبھی کوئی ایسی صورت آئے تو بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ اس میں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، سورۃ التکویر کی آگے کی تفسیر اگلے پارٹ کے اندر ملاحظہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔